अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो नए डेयरी फार्मर या नया डेयरी फार्म जो बनाना चाह रहे हैं या बकरियों का फार्म जो चला रहे हैं या चलाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अहम है। इसमें हम मेन जो सबसे बड़ा लॉस होता है किसी भी फार्म का, गोट फार्म हो या डेयरी फार्म हो, तो वो मोर्टेलिटी लॉस है। जब मोर्टेलिटी लॉस होता है किसी दिन भी, उस दिन बड़ा ही गमगीन दिन गुजरता है, बड़ी परेशानी गुजरती है कि मोर्टेलिटी हो गई। गाय अल्लाह ना करे मर जाए तो 4-5 लाख की गाय का नुकसान हो जाता है उसी दिन खड़े खड़े। कोई बकरी मर जाए तो ज़ाहिर बात है उसका भी दिल दुखता है। तो मोर्टेलिटी जब होती है, बच्चे कोई मर जाए तब भी नुकसान, दिल तकलीफ़ होती है कि यार इतना नुकसान हो गया। तो ये शरह मुआत तकरीबन जो स्टैंडर्ड है वो 5% तक से 8% तक लोग कहते हैं कि सालाना पूरे फार्म की इतनी होती है। तो हमने शुरू के सालों में हमारी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी। बड़ी कोशिश की, बहुत डॉक्टर्स भी हमने इंगेज किए, बहुत काम किया, लेकिन हम ना कंट्रोल नहीं कर सके। आहिस्ता 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 काफ़ी कोशिश के बावजूद 2-3 साल बड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन बाद में हम इस नतीजे पे कुछ पहुंच गए कि अभी मोर्टेलिटी कैसे रोकें। तो अल्लाह का शुक्र है अब इस पोजीशन पे है कि मोर्टेलिटी तकरीबन 1 से 2% हमारे फार्म की है। तो वो जो तजर्बात हमने देखे हैं, जो नुकसान किए हैं, उसकी बुनियाद पे ये वीडियो है। तो आप कॉपी पेन या नोटबुक ले लें, तो आप ये लिख लीजिएगा कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगा। ये बहुत ही अहम है, बहुत ही सिंपल है, सादा है, और अगर आपने इनको सही तरह से इम्प्लीमेंट करवा दिया, थोड़ी सी 2 ही चीज़ें हैं, तो आपके फार्म की मोर्टेलिटी बिल्कुल गिर जाएगी। तो आप इंशाल्लाह ये काफ़ी आपके लिए मुफीद वीडियो साबित होगी इंशाल्लाह। तो इसमें आप ये देखें कि किसी भी फार्म में ना जो अक्सर लोग कहते हैं कि बीमारी आ गई, वायरल बीमारी आ गई, जैसे मुंह खुर की बीमारी है, कोई भी है, ये हमने काफ़ी फेस की हैं। इवन लिम्पी स्किन आई, उसको भी फेस किया। तो इसकी जब बीमारी पूरे फार्म पे अटैक कर ले, तो अगर आप वक्त पर उसकी ट्रीटमेंट करें, तमाम जानवरों को भी लग जाए, हमने ये फेस किया है, तो भी 1 से 2% कोई जानवर की मोर्टेलिटी हो तो हो। ये इतनी नुकसान नहीं देती जो वायरल बीमारी आ जाए, पूरे फार्म पे फैल जाए। ये फिर भी हमने इतना इसका नुकसान नहीं देखा। लिम्पी स्किन आई, हमारे फार्म पे भी आई लास्ट ईयर, तो हमने इतनी मोर्टेलिटी नहीं देखी। मुंह खुर की बीमारी 2 दफ़ा हमारे फार्म पे आई। इवन वैक्सीन्स भी करवाई हुई थी हमने, फिर भी वो बीमारी आई, हमने उसको फेस किया, लेकिन फिर भी मोर्टेलिटी नहीं हुई इतनी। 1-2 जानवर शायद एक्सपायर हों, लेकिन सारे जानवर सर्वाइव कर गए। तो थोड़ा सा तो उसमें मेडिकेशन का एक्सपेंस बढ़ गया, लेबर डॉक्टर उनकी मेहनत बढ़ गई, लेकिन यह कि ये कोई बड़ा मसला नहीं, हमने फेस किया, इजीली इसको हैंडल कर लिया। सबसे बड़ी वजह जो जानवरों की मोर्टेलिटी की है ना, सबसे बड़ी जो 98% 95% वजह है, वो सिर्फ मैनेजमेंट की गफलत, मैनेजमेंट की नेगलिजेंस और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं फार्म की, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ना करना। उसकी वजह से मैनेजमेंट, अब डॉक्टर हायर कर लें कि कोई भी मैनेजर हायर कर लें, वो अब अपना ऑफिस में बैठा रहे या कमरे में बैठा रहे, जानवरों में ना जाए। तो ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से 98% 95% जानवर इस वजह से मरते हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो आप इम्प्लीमेंट करवा दें अगर, तो आपकी मोर्टेलिटी इंशाल्लाह, अल्लाह ने अगर चाहा तो, हमारे फार्म पे भी अब अल्हम्दुलिल्लाह 1% पे आई हुई है, तो नहीं होगी, उम्मीदें ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे बड़ी जो इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह कि जानवर कि जब भी फीडिंग कराई जाए, जब भी फीडिंग कराए, असूली तौर पे कम से कम 3 दफ़ा फीडिंग करवाएं जानवरों को आप, सुबह दोपहर शाम, ये लाजमी है, ठीक है। ये आप फीडिंग करवाएं, और फीडिंग के वक्त इंचार्ज का उस वक्त मौजूद होना इंतहाई ज़रूरी है। ये समझें कि अगर वो नहीं हुआ तो मोर्टेलिटी होती है, तो इंचार्ज 100% ज़िम्मेदार है। अब ऐसा होता है कि जब एनिमल फीड पे आता है, तो जब फीड डालते हैं तो तमाम एनिमल फीडिंग पर आ जाते हैं। तो इंचार्ज का क्या काम है? इंचार्ज ने सिर्फ ये देखना है कि कोई जानवर ऐसा हो जो ना आ रहा हो फीड पे, पीछे खड़ा हो। जो पीछे खड़ा होगा वो, उसको कुछ भी नहीं है, उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है, बस फर्स्ट एड की ज़रूरत है। वो भी मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट एड क्या है। अब एक जानवर पीछे खड़ा हुआ है, वो नहीं आ रहा, बस उसको, उस इंचार्ज का काम यही है कि उसने देख लिया तमाम जानवर आ गए, ये जानवर नहीं आया। अब उसने क्या करना है? उसको पकड़ना है। उसने क्या करना है? 2 काम करने हैं। उसने सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेक करना है। टेम्परेचर उसका अगर हाई है तो उसकी भी मेडिकेशन है, टेम्परेचर अगर लो है तो उसकी भी मेडिकेशन है, वो उसका मेडिकेशन कर देनी है, ठीक है। ये काम ख़त्म हो गया। अब उसका टेम्परेचर चेक किया, अब टेम्परेचर भी नॉर्मल है, तो और कुछ भी ना करे, उसको हाजमे का सिरप पिला दे। हाजमे के कई किस्म के सिरप अवेलेबल है, ठीक है, मार्केट में, और उसको हाजमे का सिरप पिला दें, या अलवी जस्ट नीम गर्म पानी में मिक्स करके उसको वो पिला दें। तो जानवर अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो
کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف سمپل اس کو ہاضمے کی چیز پلا دیں، جس میں الوی جسٹ بھی ہے وہ آپ لازم، بس یہ دو ہی کام ہو گئے، ٹیمپریچر چیک کیا آپ یا ڈاؤن ہوگا تو اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی، نارمل ہے تو اس کو ہاضمے کا سیرپ پلا دینا، اور کچھ بھی نہیں کیا، یہ فرسٹ ایڈ ہے۔ یہ کریں گے تو نیکسٹ فیڈنگ پہ جانور انشاءاللہ ایکٹیو ہوگا اور وہ فیڈ پہ آیا کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ نہیں کریں گے، مثال ہے اس نے انچارج نے غفلت کی، اس نے جانور کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، وہ اب پیچھے کھڑا ہوا ہے، فیڈ پہ نہیں آیا، جانور اگلی فیڈنگ پہ بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے، اب وہ جانور نہیں آ رہا، اب وہ تیسری فیڈنگ میں دیکھیں گے اب جانور ہیلدی تھا جی، وہ مرا ہوا پڑا ہے، اب انچارج آپ کہے گا جی وہ بالکل فٹ تھا، صحیح تھا، وہ تو کچھ تھا ہی نہیں، اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، وہ تو پتہ نہیں کیا ہوا اچانک وہ ہو گیا۔ تو خیر یہ ہے کہ اب آپ کو جو ہے جانور آف فیڈ کھڑا ہے تو آپ کے انچارج نے اس کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نہیں پکڑے گا تو تیسری فیڈنگ میں جانور مرا پڑا ہوگا۔ یہ زیادہ تر کیسز ہیں جس کے جو رپورٹ ہوتے ہیں جی سڈن ڈیتھ ہوگی، سڈن ڈیتھ اصل میں مینجمنٹ کی غفلت ہے، اس کی نااہلی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، کوئی سڈن ڈیتھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کو پکڑ لینا ہے، اب آپ نے ایک تو یہ کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ مسلسل کام ہے، ہر فیڈنگ پر انچارج کا ہونا فرض ہے، اس کا جیسے باقی چیزیں فرض ہیں، یہ فرض ہے، اس کاروبار کی ضرورت ہے، یہ کاروبار کی بہت ہی شدید ضرورت ہے کہ انچارج فیڈنگ کے ٹائم میں موجود ہو، جو جانور آف فیڈ ہو یا نہ آ رہا ہو تو اس کو پکڑ لے، یہ دو ہی کام کر لے، ٹیمپریچر چیک کرے نارمل ہے، نہیں تو اس کی فیڈنگ اس کی، یہ آپ لکھ لیں کاپی میں، یہ دو کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ جانور جو ہے تھوڑا سلو آ رہا ہوتا ہے، دلچسپی سے نہیں آ رہا ہوتا فیڈنگ پہ نا، جب فیڈ ڈل رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی یہی سیم کام کرنا ہے، ایک جانور بالکل نہیں آ رہا ہے، ایک جانور سلو آ رہا ہے، یہ دونوں کیٹیگری کے جانور اس میں کور ہو جائیں گے، سلو والے کو بھی اس نے یہ دونوں کام کرنے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک اور چیز ہے کہ جانور جو ہے کیا ہوتا ہے کہ تیسری اہم چیز جو ہے وہ ہے جانور کمزور ہو جاتا ہے، صحت اس کی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ جو فیڈ کی مس مینجمنٹ ہے، جو فیڈ باڈی ویٹ کے حساب سے جانور کو چاہیے تقریباً 3% ڈرائی میٹر اس کو چاہیے ہوتا ہے باڈی ویٹ کا 3%، اور اس کے اندر بھی سی پی لیول یا انرجی لیول اس فیڈ کے اندر اس کی باڈی کے حساب سے ضروری ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو ایسی ڈائٹ دی جائے جس کے اندر سی پی لیول یا انرجی لیول یا فائبر یہ کم ہو اور اس کو صرف فلر مل رہا ہو لیکن اس کی باڈی ریکوائرمنٹ پوری نہ ہو رہا ہو، تو کچھ دنوں بعد ایسا ایسا آپ کے جانور کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ کمزور ہوں گے تو جانور کی مرنے کی لائن لگ جائے گی، یہ جانور اچانک مرنا شروع ہو جائیں گے اور ان کو پھر دوبارہ ہیلتھ پہ لانے کے لیے بڑا پیسے لگانے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب بجائے کہ بعد میں موٹیلٹی کا لاس کریں یا دوبارہ ان کو ہیلدی کریں، پیسہ لگیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو کمزور ہی نہ ہونے دیں، اس کی ڈائٹ بہتر رکھیں، اس کی ڈائٹ کو انالیسس کریں، جو اس کو ڈائٹ دے رہے ہیں کیا اس کی باڈی ریکوائرمنٹ کے حساب سے 3% ڈرائی میٹر اس کو مل رہا ہے، اور اس کے اندر سی پی لیول یا انرجی یہ باقی چیزیں جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے پوری ہیں کہ نہیں ہیں، منرلز وغیرہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہ اگر آپ ان کو دیتے رہیں گے جانور آپ کے وقت پر ہیٹ پہ بھی آئیں گے، پریگننٹ بھی ہوں گے اور موٹیلٹی بھی نہیں ہوگی۔ اچھی ڈائٹ دیں، جانور ہیلدی رہیں گے، ان کو بہترین ڈائٹ دیں، 3 ٹائم ڈائٹ دیں، پانی 24 گھنٹے فریش ہو، ان کی صحت کا خیال رکھیں تو آپ کی موٹیلٹی ختم ہو جائے گی فارم سے، بالکل یہی کام ہم نے کیے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اب جا کر ہمارے فارموں کی موٹیلٹی کم ہے، نہیں تو ہم نے بہت لاسز برداشت کیے ہیں۔ یہ تو امید ہے انشاءاللہ 2-3 چیزیں آپ کو بتائی ہیں۔ وائرل بیماری اللہ نہ کرے لگ جائے تو اس کی میڈیکیشن ٹائملی شروع کر دیں، سارے فارم پہ شروع کر دیں، اگر لگ رہی ہے سب کو تو سب پہ ٹریٹمنٹ شروع کر دیں، تھوڑا میڈیکیشن کا ایکسپینس ہوگا لیکن ریکوری آ جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ انچارج کا فیڈ کا ٹائم ہونا مسٹ ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، فرض ہے، اس فارم کی ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، اور وہ رپورٹنگ کرے اونر کو، ہر تینوں فیڈنگ پہ تھا اور سارے جانور پرفیکٹ تھے، سب جانور آئے تھے، تاکہ وہ ریٹرن اپنی کنفرمیشن دے، تو اس کو پتا ہوگا لکھ کے دے رہا ہوں تو اب مجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں لاسز مینجمنٹ کی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں، اللہ کرے آپ کی مینجمنٹ بہتر ہو جائے اور چیزوں کو امپلیمنٹ کر دے تو بڑے اچھے رزلٹس آئیں گے۔ مینجمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ چابی ہے کسی بھی کاروبار کی بنیاد اس کی ترقی کی۔ تیسری چیز آپ کو بتائیے کہ جانور کو کمزور نہ ہونے دیں، اس کی صحت کا خیال رکھیں، خوراک اچھی دیں، اس کو پانی 24 گھنٹے ہو، بہترین ماحول دیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں کریں گے۔ اب دیکھیں ایک گائے مر جائے، اللہ نہ کرے 5 لاکھ کا نقصان ہو جائے تو کتنا بڑا لاس ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا ان چیزوں پہ خرچہ کر دیں، اس کی خوراک پہ خرچہ کر دیں، اور پلس یہ ہے کہ مینجمنٹ کے اوپر تھوڑی سی محنت کریں، اس کو گائیڈ لائن دیں کہ اس طرح سے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو رپورٹنگ سٹرکچر بنا کے دیں، آپ کو رپورٹ کرے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں، اب یہ کر لیں، دیکھیں بہت ہی سمپل ہے۔ اب خوراک اچھی دینا ویسے بھی ضروری ہے، جانوروں کی ریکوائرمنٹ، آپ جانور رکھ رہے ہیں تو ان کو اچھی خوراک بھی دیں، یہ آپ پہ فرض ہے۔
نہیں تو کاروبار ہی نہ کریں جب وہ خوراک نہیں دے سکتے. یہ ضروری ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں دیں گے تو جانور مر جائیں گے, سیدھی سی بات ہے. دوسری چیز ہے کہ مینیجر جو ہے انچارج, وہ فیڈ کے ٹائم موجود ہو. بہت ہی سمپل ہے, بہت ہی کوئی بڑی آسمان سے کوئی تارے تو نہیں توڑنا ہے. وہاں پر کھڑا رہے اور وہاں دیکھے جو جانور آف فیڈ ہے یا سلو ہے اس کو پکڑ لے, صحیح چیک کر لے, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور بات آپ کو بتاتا جو اینڈ پہ, کہ قدرت نے ایک اور نشانی رکھی ہے کہ ہیلدی جانور اور جو فرسٹ ایڈ جس کو چاہیے. جانور یقین کریں اس کو فرسٹ ایڈ چاہیے ہوتی ہے, کوئی بیمار نہیں ہوتا جانور نا, فرسٹ ایڈ اس کو چاہیے ہوتی ہے. سال میں کوئی ایک آدھا جانور وائرل بیماری سے مرتا ہے, ادروائز فرسٹ ایڈ کی وجہ سے مرتے ہیں, ان کو فرسٹ ایڈ ٹائم پہ نہیں ملتی. میں یہ بتا دوں کہ جانور گئے ہے تو وہ فیڈ کے ٹائم اگر وہ پونچھ اپنی ہلا رہی ہے مسلسل, تو سمجھے وہ 100% فٹ ہے آپ کا جانور. آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتے ہیں, یہ میرا تجربہ ہے. بکری ہے تو وہ پونچھ اوپر کر کے اگر ہلا رہی ہے اور فیڈنگ کر رہی ہے, ہلا رہی ہے فیڈنگ کے ٹائم پونچھ اپنی ہلا رہی ہے اوپر کر کے, تو وہ بھی 100% فٹ ہے آپ کی. اگر بکری کی پونچھ نیچے یا فیڈنگ کر رہے اس کو لازمی 50% مسئلہ ہے. اگر گائے آپ کی یا جانور بڑا جانور فیڈ کر رہا ہے لیکن پونچھ وہ نہیں ہلا رہا, تو وہ بھی مسئلہ ہے. اس کو بھی یہی آپ ٹیمپریچر چیک کریں اور یا پھر اس کو سیرپ پلا دیں بس. یہ جو پونچھ ہلانے کی نشانی ہے نا, یہ بڑی زبردست نشانی ہے. آپ کو یاد رکھیں گے, یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, جو جانور پونچھ ہلا رہا ہوتا ہے اور فیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ انتہائی بہترین صحت میں ہوتا ہے. یہ اس کی صحت ٹھیک ہے, اس کو مرنے کا بھی قریب کوئی وہ نہیں ہے, بہت اچھی صحت میں وہ. تو انشاءاللہ اس بیسک چیز کو آپ پکڑ لیں. امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے فارم سے موٹیلٹی کو گرا دے گا. اب ہمارے فارم پہ اللہ کا شکر ہے 1 سے 2% تمام جانوروں کا, کاز بھی بڑے جانور بھی جتنے بھی ہیں سب کا موٹیلٹی جو ہے نا 1 سے 2% اس وقت ہے. اللہ کا شکر ہے, انہی بنیادی اصولوں پہ کام کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ انشاءاللہ آپ نوٹ کر لیں, آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ.